بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة البررة الكرام والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور قرآن پاک سکھائے، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو نامہ اعمال لکھنے والے ہیں، مقرب فرشتے ہیں، اور وہ شخص کے جو قرآن پاک پڑھتا ہے مگر اس میں اٹکتا ہے اور اس پر مشقت ہوتی ہے اس کو، تو اسے دوہرا اجر ملتا ہے۔ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ شغف رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے اور اس کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی جانب سے اس پر رحمتیں اور برکتیں اور انوارات نازل ہوتے ہیں۔ ایک حرف کی تلاوت پر فرمایا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور پھر رمضان المبارک میں تو اور زیادہ اس کا اجر بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے کہ جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی ہماری درجہ بندیاں ہیں لوگوں کی کہ یہ اچھے ہیں، یہ اتنے گریڈ والے ہیں، یہ اتنے والے ہیں، یہ فلاں جگہ والے، یہ فلاں جگہ والے، اللہ کی نظر میں سب سے اونچا گریڈ کس کا ہے؟ جو قرآن پاک سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ تو جہاں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے آسمان میں چمکتے ہیں۔ تو جہاں تلاوت قرآن پاک ہو کتنی پاکیزہ جگہ ہوں گی، کتنی بابرکت جگہ ہوں گی، اور کتنی بابرکت زبانیں ہیں جو صبح و شام اللہ کا کلام پڑھتی ہیں، تلاوت کرتی ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاں الحمدللہ مدارس کا سلسلہ ہے، مکاتب کا سلسلہ ہے، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کتنے فتنوں کو ختم فرما دیتے ہیں ان ننھے منھے بچوں کے قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے۔ تو اول تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے قرآن پاک پڑھے، ہمارے بچوں میں سے ایک بچہ حافظ بن جائے، 2 بن جائے، اپنے عزیز و رشتہ داروں میں سے بن جائے تو سعادت ہی سعادت ہے، اللہ کا انعام ہے۔ باقی ناظرہ قرآن پاک تو ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے، ہر بچے بچی کو ناظرہ قرآن پاک تلفظ کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ موقع نہیں ملا، زندگی گزر گئی ہے یا ابھی بھی زندگی ہے مگر مصروفیات کی وجہ سے قرآن پاک کی تلاوت کا وقت نہیں مل پاتا، تو قرآن پاک پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لیا کریں۔ یہ جو محبت کی نگاہ سے دیکھنا ہے یہ بھی قیامت والے دن انشاءاللہ انہی لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے گا۔ فرمایا کہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جتنا ثواب پڑھنے والے بچوں کو مل رہا ہے، پڑھانے والے اساتذہ کو مل رہا ہے، اتنا ثواب ان کی ایک لقمے کی خدمت کرنے والے اور آخر میں ان کی طرف بس محبت کی نگاہ سے دیکھ لینے والے، وہ سب ثواب میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور اس کی تلاوت کی صبح و شام ہمیں سعادت اور توفیق عطا فرما دے۔ آج کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے اگر شلوار ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ٹخنوں سے نیچے شلوار کرنے کا حکم کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں اس پر وعیدات ارشاد فرمائی ہیں۔
ایک میں فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار، جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا جاتا ہے وہ سمجھو تو آگ کے اندر چلا گیا، یعنی اتنا حصہ جو آدمی چھپاتا ہے وہ آگ کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ باقی رہا یہ کہ نماز کی حالت میں تو اور زیادہ اس میں سنگینی آ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صاحب نے نماز پڑھی، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بھیا وضو بھی کرو اور نماز دوبارہ پڑھ کے آؤ۔ تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ٹخنے ڈھانپ رکھے تھے، تو نماز میں ٹخنے ننگے کرنا یہ اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے۔ باقی رہا یہ کہ بعض دفعہ اب لباس ایسا ہے، اول تو لباس ہونا ایسا چاہیے کہ جس میں ٹخنے ننگے رہیں، خواہی نہ خواہی رنگے رہیں، لیکن اگر لباس ایسا ہے جیسے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں کچھ لوگ نوجوان کہ وہ اوپر کی جانب مزید جانے کی گنجائش نہیں ہوتی کہ نماز کے وقت میں اوپر چڑھایا جا سکے، وہ پہلے سے جسم کے ساتھ اتنی ملی ہوئی ہوتی ہے کہ اس میں مزید اوپر چڑھنے کی گنجائش نہیں ہوتی، تو پھر کیا اب یہ نوجوان پینٹ شرٹ کو فولڈ کر کے نماز پڑھ لیں یا ٹخنے ڈھانپ کر کے نماز پڑھ لیں؟ تو کپڑے کو فولڈ کرنا اس طریقے سے نماز میں یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، اس سے نماز مکروہ ہوتی ہے، لیکن ٹخنے ڈھانپ کر نماز پڑھنا یہ اور زیادہ بری بات ہے، بلکہ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید بھی ہے، آپ نے اس کو نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو ایسی صورتحال میں آدمی دو مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، ایک طرف یہ ہے ایک طرف یہ ہے۔ تو شریعت کا اصول یہ ہے کہ جب دو ایسے مسئلوں میں پھنس جائیں تو کمتر برائی کو اختیار کر لیا جائے۔ تو کمتر برائی یہ ہے کہ اس کو فولڈ کر لیا جائے اوپر کی جانب تاکہ ٹخنے کم سے کم ننگے ہو جائیں، تو اس سے انشاءاللہ نماز ہو جائے گی۔ اگرچہ یہ عمل کراہت سے خالی نہیں، اس لیے توبہ استغفار بھی کرے اس پر، لیکن بہرحال ٹخنے ڈھانپنے سے بہتر یہ ہے کہ اس طریقے سے ننگے کر کے نماز پڑھ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔